بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو نشست ہے اس کا آغاز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم قرآن مجید کی کسی مقام کو پڑھنے سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روایت یا حدیث کو زیر بحث لے کے آتے ہیں، اس کے بعد بائبل یا کتاب مقدس سے اقتباس پڑھتے ہیں، اور آخر میں ہم کسی موضوع پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ آج ہماری یہ جو نشست ہے یہ 1.25 گھنٹے تک کی ہمیں محدود کرنی پڑے گی کسی ایک ضروری وجہ سے، تو we will end this session in 1 hour and 15 minutes. This would be 10:15 پاکستان ٹائم۔ تو میں آپ سے آغاز کرتا ہوں اور آپ سے اسکرین شیئر بھی کرتا ہوں اس ٹاپک کی جس پہ ہم نے آج جس پہ گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید میں ہم جس حصے کا آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے اب، اور اس میں ہم یہ جو سورہ ہے یہ سورہ انفال کی ہم کچھ حصہ ہے جو آپ کو پڑھیں گے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بنیادی طور پہ اہل ایمان کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے اور جو بات کی گئی ہے اس کے اندر سچا ایمان اور حقیقی ایمان ہے جو زیر بحث آیا ہے۔ تو حقیقی ایمان کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہم اس کی ڈسٹنکشن نہیں کرتے ہیں۔ ایک وہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ لیگلی آپ مسلمان کہلاتے ہیں اینڈ بائی لا یو آر مسلم، وہ کم سے کم درجے میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایمان کی حقیقت یا ایمان کی حلاوت جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں یو آر بیسکلی جو اس کی جو ایسنس ہے، the essence of faith، یہ ہے جو آپ ابھی ڈسکس ہے۔ تو ہم جس حصے کو آج پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی جو ایسنس آف فیتھ ہے یا جو ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی جو حقیقت ہے، وہ ہوگی جو زیر بحث آئے گی۔ تو میں آغاز کرتا ہوں اس سلسلے کا، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو آیت آپ کے سامنے اس پر ڈسپلے ہو رہی ہے سورہ فرقان کی، سورہ انفال کی، یہ 3 آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ دیکھیے جو خوبصورت بات ہے جس سے اس پیراگراف کا یا اس سلسلہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خداوند تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ دہل جاتے ہیں۔ دہل جانے کا یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی لرز جانا، یا یہ اس سینس میں ہے کہ ان کو جو خدا کی ایک خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ they don't feel like they do anything which might take them away from God۔ تو ان کو جیسے کہتے ہیں نا ایک utter respect، utmost reverence، تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی out of awe، out of respect، out of the fact کہ بھئی ہم اب اس شخصیت سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا اس شخصیت کا ہمارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے ہمیں وجود بخشا، جس نے ہمیں اتنا ہمارا خیال کیا، جس نے سورج، چاند، ستارے، زمین اور تمام جو کائنات کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہماری پرورش کے لیے بنائے، اور ہم اتنے زیادہ اس کے سامنے انڈیٹڈ ہیں، وی آر سو گریٹفل ٹو ہم، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے کال سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جس سے وہ ناراض ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دل دہلنے والی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کوئی خوف اس طرح کا خوف نہیں ہے کہ جو کسی ڈراؤنی چیز سے خوف پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ خوف ہے کہ جو کسی بہت ہی مشفق، بہت ہی افیکشنیٹ شخصیت کی جو افیکشن ہے اس کو لوز کرنے کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی افیکشن کو لوز کر جائیں اپنے غلط طرز عمل سے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ سراپا محبت ہیں، اور he is always waiting that his creatures come to him
ask him and repent if they have done anything wrong and have a connection with him. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم. اور پھر دیکھیے آگے بھی جو بات کہی گئی ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے اندر فرق پیدا کرتی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. They feel as if they have grown in faith. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرومس کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقائق بتائے تھے، وہ درجہ بدرجہ پورے ہو رہے ہیں. خداوند تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی ضمیر کی روشنی میں ایک دن اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور ہر لمحے کرنا پڑتا رہے گا کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. اور اس صحیح بات اور غلط بات کا جو محاسبہ ہے وہ ایک دن ہو کے رہنا ہے. دنیا میں اگرچہ سچ کا جو نتیجہ ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھا نکلے اور برائی کا نتیجہ ضروری نہیں کہ برا نکلے، لیکن یہ بذات خود بتا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے اور وہ دن جب آئے گا تو انسان اپنی حقیقی اکاؤنٹیبلٹی کے سامنے دوچار ہوگا. اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اور ہمارے اپنی جو زندگی کے دیگر مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے اپنے اندر کی جو ایک تڑپ تھی، ایک تھرسٹ تھی، ایک پیاس تھی، وہ بجھ رہی ہے. اور جب وہ بجھتی ہے تو پھر وہ ایک ایسا اس کا ایک ایکسٹرا آرڈنری اثر ہوتا ہے ہمارے پہ کہ بس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں. تو اس کو قرآن مجید نے بس اتنے اجمال سے بیان کیا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ، یعنی جب ان کی آیت اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ایمان سے وہ سرشار ہو جاتے ہیں. they grow in faith. اور جب بھی ہم قرآن مجید کو سمجھ کے اور اس کی ان پہلوؤں پر غور کر کے پڑھتے ہیں تو ہم سب کا یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے and we think that yes we are blessed and we are really happy کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری دستگیری کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے آگے بھی کہا گیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. کوئی بڑی سی بڑی آزمائش ان کو متزلزل نہیں کرتی، بڑی سی بڑی آزمائش ان کے اندر یہ روش نہیں پیدا کرتی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا اور میرا خدا شاید مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اب مجھے شاید کسی اور کے در پہ جا کے ریکویسٹ کرنی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے پورے کا پورا جو ٹرسٹ ہے وہ خدا پر رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر اس وقت آزمائش آئی ہے تو اس میں میری کوئی بہتری ہے اور اس بہتری کو مجھے خداوند تعالیٰ کے سامنے شکر کے جذبے کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اس پیشنس بھی شو کرنی ہے اور یہ بھی اپنے ایمان کی آزمائش سے گزرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کے کسی اور کے در پہ چلا جاؤں. نہیں، مجھے خداوند تعالیٰ ہی کے سامنے جواب دے رہنا ہے. اور جب بھی اس طرح کی کوئی ہمارے سامنے یوں سمجھ لیجئے کہ خداوند تعالیٰ کی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا جو ایکسپلین نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انٹرسٹیڈ نہیں ہے، اتنا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم خود زیادتی سے گزر رہے ہیں، کیا خداوند تعالیٰ ہمارے اتنے مرسیفل نہیں ہے؟ تو نہیں، ان کی مرسی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہمارے اندر کے انسان کو جج کریں اور دیکھیں کہ ہم مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہاؤ مچ وی کین گو ٹو دا لاسٹ اسٹریچ until our last breath in actually thanking him and in actually bearing all these trials and adversities. So یہ خداوند تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہم پہ مرسی ہے کہ وہ ہمیں جب بھی کسی طرح کے حالات سے گزارتے ہیں اس پہ ہر وقت ہماری بہتری ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر آگے جو کہا گیا اس سے بھی خوبصورت بات ہے جو اہل ایمان کا رویہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اور اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بات تو بالکل واضح ہے خواتین حضرات کے اعمال میں سے جو سب سے بڑا عمل ہے اور جو سب سے محمود عمل ہے وہ خداوند تعالیٰ سے تعلق کو برقرار رکھنا ہے. اور یہ جو عبادات ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سمبولک اظہار ہے. آپ خداوند تعالیٰ کے ساتھ جب متعلق ہونا چاہتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ جب ایک کنیکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عبادات ہیں، یہ ورشپ ریچولز ہیں which connect you to God. اس میں سب سے جو بڑا ورشپ ریچول ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا. یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اتنا نہیں کہا گیا، کہا نماز کا اہتمام کرتے ہیں. کیا مطلب ہے
کہ نماز کو کوشش کرتے ہیں کہ وقت سے پڑھیں، نماز میں دل لگائیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، نماز میں پابندی کریں، اوقات کی بھی پابندی کریں، اور ان کی زندگی کا ٹائم ٹیبل اس طرح سے ہو کہ وہ جب دن کے وقت اٹھیں اور پلاننگ کریں تو ان کو پتہ چلے کہ نہیں دیکھیے میں فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ ہوں گا تو میری نماز جو ہے وہ بہرحال مجھے اس کو فوقیت دینی ہے، اور اپنے ٹائم ٹیبل کو وہ نماز کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں. اینڈ دے نو ویری ویل دیٹ ان the day that is going to now ensue, this is how I would be I would be at this place or that place, اور میری نماز جو ہے میں اس طرح سے ادا کروں گا. تو نماز کے گرد اپنے پورے دن کو کے ٹائم ٹیبل کو گھماتے ہیں. یہ ایک غیر معمولی بات ہے. اور پھر کہا گیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو سسٹیننس دی ہے، جو ان کو افلوئنس دی ہے، جو پیسے دیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کہا گیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، یہ حقیقی ایمان والے ہیں. ان کے اندر ایمان کی حقیقت پائی جاتی ہے، اور اس ایمان کی حقیقت کو پائے جانے کے نتیجے میں خواتین حضرات ان کے ہاں جو ایک ایکسٹرا آرڈنری اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور جواب نہ ہونے کی وجہ سے خواتین حضرات یہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ کے ہاں جو اصل قدر ہے وہ اس حقیقی ایمان کی ہے، وہ اس ایسنس آف فیتھ کی ہے جو ان آیات میں اتنی خوبصورت طریقے سے بیان ہوا. اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سے درجے ہیں، مغفرت ہیں اور عزت کی روزی ہے. یعنی جو عزت کی روزی ہے خواتین حضرات، یہ ایک ایسی غیر معمولی چیز ہے کہ اگر آپ کو خدا کی طرف سے یہ روزی حاصل ہو جائے تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دیٹ یو ہیو بین کمپلیٹلی ٹیکن کیئر آف، سم ون از لوکنگ آفٹر یو. اور پھر یہ آخرت کی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ایک ایسی عمدہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ یو شال بی forgiven in the hereafter، آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کرے اور یہ امنگ پیدا کرے کہ ہمارے اندر سچا ایمان ہو، ہمارے اندر ایک لگن ہو، ہمارے اندر خدا کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو، ہمارے اندر خدا کے ساتھ ایک، جس طرح سے ماں کو آپ دیکھتے ہیں نا تو ماں سے ہم لپکتے ہیں. We have this some spontaneous love for our mothers. ماں کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ خداوند تعالیٰ اس کو ہم نے کبھی دیکھا ہوا نہیں ہے، وہ پردے کے پیچھے ہیں، ان کو آپ پہچانتے ہیں ہم اپنی ماں کے ذریعے سے بھی اور دنیا کی اور جو اس وقت طریقے ہیں ان سب سے. اس لیے دیکھیے خداوند تعالیٰ نے اس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ کبھی آپ مت سمجھیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ رزق کا جو لفظ ہے خواتین حضرات، یہ ایک بڑا اہم لفظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف مادی رزق نہیں ہے بلکہ روحانی رزق بھی ہے. یعنی there are people who will be granted spiritual sustenance. تو یہ it's an extraordinary I would say glad tiding that is given to us. اس کے بعد دیکھیے اب ہم حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آج جس روایت کو ہم پڑھیں گے خواتین حضرات وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے. یہ مسلم میں پائی جاتی ہے. ابو ذر سے یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. یعنی اتنی خوبصورت بات ہے کہ احسان، یہ ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ احسان کو آپ مطلب احسان اور نیکی کو آپ کبھی کم نہ سمجھیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے کہ اپنے بھائی سے آپ کشادہ پیشانی کے ساتھ ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں. یعنی you meet someone with a cheerful countenance. یعنی اخلاق کے ساتھ آپ اگر ملتے ہیں، اچھی طریقے سے جواب دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی انہی نیکیوں میں سے ہے. اور یہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. یہ اسمال ایکٹس آف کائنڈنس ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم نے اکٹھی کرنی ہیں. اور کسی نیکی کو کم نہ سمجھیے. یہ نہ سمجھیے کہ بھئی یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے، پتہ نہیں اس کا میں کر بھی لوں گا تو بہت معمولی فائدہ ہوگا. نہیں، اللہ کے ہاں ہر نیکی کا ایک مقام ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی ایک مقام ہے. اسی وجہ سے دیکھیے پیغمبر نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو صرف اچھے جسے کہتے ہیں نا خندہ پیشانی کے ساتھ اور اچھی اخلاق کے ساتھ، اچھے آداب کے ساتھ اگر ملتے ہیں اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی someone has welcomed me, someone has greeted me in a very welcoming way,
تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک بہت اجر کا مستحق معاملہ ہے۔ تو یہ ہمیں پیغمبر جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم سب جو ہیں بڑی بڑی نیکیوں کی فکر میں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بڑا کام کریں وہ بڑا کام کریں، نہیں، زندگی میں بڑی نیکیاں کرنے کے بعض موقع آ جاتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کے موقع تو روز آتے ہیں۔ اخلاق سے پیش آنے کا معاملہ تو روز آتا ہے نا۔ آپ روز جو ہیں اگر سڑک پار کسی کو کروا دیتے ہیں، روز کسی کے لیے دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، روز اپنی غلطی اگر آپ سے ہو جاتی ہے تو اس کی آپ معافی مانگ لیتے ہیں، روز آپ کرٹسی میں آ کے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کا شکریہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کا کام کر دیا جو اس کی obligation تھی تو ٹھیک ہے، اٹ واز ہز رسپانسبلٹی اور ہر رسپانسبلٹی، لیکن ایون دین یو سے تھینک یو، تو کرٹسی کی چیز ہے۔ تو یہ بڑی معمولی سی چیز ہے، بڑی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن خدا کے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، وہی جو قطرہ قطرہ ہے جو دریا بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو دریا اپنی نیکیوں کا بنانا ہے تو ان قطروں کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے۔ یہ چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ اس دریا میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، بلکہ ایک اور ان کا بہت ایکسٹراڈنری اثر ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر کے انسان کو ایک فلفلمنٹ دیتی ہیں۔ یو فیل سیٹسفائڈ، یو فیل اسپرچولی نرشڈ، something I have done something to please someone۔ تو سب سے زیادہ جو چیز خوشی کا باعث بنتی ہے، میرے خیال ہے آپ سب اتفاق کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے تو اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات جو ہے وہ ہمیں نہیں محسوس ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی کا ریموٹ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو اوروں کو خوش کریں، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر بے پناہ خوشی پیدا کرے گی۔ تو اپنی خوشی کو اوروں کی خوشیوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے، اپنے آرام کو اوروں کے آرام میں تلاش کرنا ہے، اپنی سیٹسفیکشن کو اوروں کو سیٹسفیکشن دے کے تلاش کرنا ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بخصوص اس کے بارے میں جب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو سمیٹنے کی باتیں بتائیں تو اسی طرف توجہ دلائی کہ اپنا کوئی لمحہ جو ہے خالی نہ جانے دو، جب بھی تمہیں موقع ملے، جب بھی تمہارے سامنے کوئی اپرچونٹی آئے تو ڈونٹ لیٹ اٹ گو۔ تو آئیے ہم اس کا تہیہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ہم انشاءاللہ جمع کرتے رہیں گے، اور یہی ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ بائبل اسٹڈی سیگمنٹ ہے، اور ہم متی کی انجیل جو گاسپل آف میتھیو ہے اس کی 24ویں آیت پڑھیں گے 6 چیپٹر کی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ وہ معرفت کی بات ہے، یہ وزڈم کی بات ہے جو حضرت مسیح سے اب آپ سننے کے عادی ہو گئے ہوں گے بائبل کو پڑھ کے۔ یعنی یہاں اصل میں مال سے مراد وہ مال کی لالچ ہے، وہ گریڈ ہے، کہ آپ خدا کو اور گریڈ کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یو کینٹ ہیو ٹو ماسٹرز، یو کینٹ اوبے ٹو ماسٹرز ایٹ دا سیم ٹائم۔ یہ حضرت مسیح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اگر آپ نے دونوں کو ماسٹرز کو اکٹھے کیا تو کسی ایک کو آپ نے ناراض کرنا ہی ہے اور کسی ایک کو آپ نے خوش کرنا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ دو سربراہوں یا دو آدمیوں کے آگے آنسریبل نہیں ہو سکتا، وہ ایک کو ناراض کرے گا دوسرے کو خوش کرے گا۔ تو یہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لالچ جو وہ تو اپنا خدا بنا لیا اور طمع کو اپنا خدا بنا لیا، تم پھر حقیقی خدا سے دور ہو جاؤ گے، پھر وہ خدا تمہاری زندگی سے نکل جائے گا۔ تو لالچ پر پہرا بٹھانا، اور اس جو انسان کے اندر ظاہر ہے ایک طمع تو ہوتی ہے، لیکن اس طمع کو، اس لالچ کو اس حد تک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنے اولاد کی زندگی کو، اپنے جاننے والوں کی زندگی میں جتنی بہتری لا سکتے ہیں ضرور لائیں، لیکن اس کے اوپر اپنے مال پہ سانپ بند کے نہ بیٹھ جائیں۔ اپنے مال کے بارے میں یہ رویہ نہ اختیار کریں کہ یہ بس اب میری ہی ضرورت کو پورا کرے گا، نہیں، خدا نے وہ مال آپ کو دیا ہے، وہ مال خدا کی آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو چھین بھی سکتا ہے، اور ہمارے سامنے کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جس میں وہ مال جب چھین لیا گیا تو انسان بالکل بے بس ہو گیا، اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو یہ دیتا بھی میں ہوں اور لے بھی میں لیتا ہوں، تو جب دیا کروں تو اس کا حق ادا کیا کروں، اور جب لیا کروں تو سوچو کہ کیوں لیا گیا ہے، کس وجہ سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو لالچ ایک ایسی چیز ہے خواتین و حضرات جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے،
اس کو اس طرح سے اندھا کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی طرف دیکھنے کے بارے میں اس کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میرے آس پاس، بلکہ بالکل میرے اپنے گھر کے اندر ہو سکتا ہے، میرے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، میرے اپنے سبارڈینیٹس میں، میرے اپنے دوستوں میں کوئی ایسا ضرورت مند ہو جو خدا نے پیدا کر دیا ہو اس مقصد کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں، لیکن میں نے تو آنکھیں بند کر لی، میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، ساری جو میری ضرورتیں تھیں ان کو میں نے اپنے ہی لیے اور اپنے ہی کاموں کو پورا کرنے کے لیے زندگی کو گھما دیا اسی کے گرد. تو یہاں ہے جسے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. تو سیلفشنس کے مقابلے میں جو دوسری چیز خدا نے ہمیں سکھائی ہے وہ ہے سیلف لیسنس. سیلفش ہونا اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ سیلف لیس ہونا ہے. یہ ہے جو اعلیٰ انسانی اقدار میں سے سب سے بڑی قدر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیلف لیسنس کی جگہ پہ سیلف لیس ہم ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ سیلف لیس اصل میں خدا کی نمائندہ ہے. گریڈ، لالچ، یہ دنیا اور دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی اس جو دوڑ ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں یہ اس کی نمائندہ ہے. اور دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی فتو فقیر زندگی بسر کریں. اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، فراخ دلی سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بھی ضرورتیں پوری کریں اچھی طرح، اپنے ماں باپ کی، اپنے اسپاؤزز کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی اولاد کی. لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپ کچھ نظر ہی نہ آئے. سوسائٹی جس میں آپ رہتے ہیں اس کا بھی آپ پہ حق ہے اور آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے تھے جس میں آج آپ دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ ترس رہا ہے بنیادی ضروریات کے لیے. تو یہ حضرت یعنی مسیح جو ہیں بہت خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ خدا اور لالچ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور خدا اصل میں کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کی خلق کی خدمت. یعنی مراد یہ ہے کہ خدا جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو کبھی آپ کے ذہن میں لالچ نہیں آئے گی. آپ پیسے کے پجاری نہیں ہو سکتے جب خدا آپ کے ذہن میں ہوگا. ہاں جب خدا آپ کے ذہن میں ہوگا تو پیسہ پھر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے بھی اور اوروں کی ضرورت کے لیے بھی. تو خدا کو اپنا اصل پیشوا بنائیے، خداوند تعالیٰ کو پوجیے، پیسے کو نہ پوجیے. یہ تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں کیونکہ انسان کے اندر ہی کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ لگاؤ ہے اور جو اٹریکشن ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے he tends to forget God. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا سے ان کو غافل کر سکتی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ان سے روکا گیا ہے. تو خواتین حضرات اب ہم اپنے اس اسٹڈیز سیگمنٹ کے اسٹڈی سرکل کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو مریم میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اس طرح سے آرگنائز کریں کہ ہم اس کو 10-15 پہ ختم کر دیں، کچھ ٹائم ڈسکشن پہ اور باقی ٹائم Q&A پہ آپ لگا سکتی ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اینگر مینجمنٹ. تو اینگر مینجمنٹ پہ we would like to share the views of all of you and have a discussion. کیونکہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ ایموشن ہے when it runs amok it causes havoc. تو ہم سب غصے میں بھی آ جاتے ہیں، ہم سب کے ساتھ غصے کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو we need to exercise a lot of caution and care. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. Our first participant is going to be Ghazal. Ghazal, please go ahead. Thank you so much, Mariam, and Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے بہت دفعہ بات بھی کی ہے اور میں صرف اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس یا اپنی پرسنل جو طریقہ میں نے شروع کر لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ if I get angry، اور اکثر ہوتا وہ اینگر یا تو آپ کے سبارڈینیٹ کے ساتھ ہے یا بچوں کے ساتھ ہے یا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بات غصے میں کہہ دی اور ہمیشہ بعد میں افسوس ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. سو وٹ آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ کہ میں وہاں سے ہٹ جاتی ہوں ود ون سینٹینس کہ مجھے آپ کی بات مناسب نہیں لگی، آئی ایم اینگری، آئی ایم ناٹ فیلنگ ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ. اور اس پر میں اس وقت کچھ کہوں گی نہیں، بیکاز اگر میں نے کچھ کہا تو ہو سکتا ہے آپ کے جذبات افیکٹ ہوں یا میرے منہ سے کچھ ایسی بات نکل جائے جس پہ بعد میں مجھے افسوس ہو. بٹ میک اے پوائنٹ کہ مجھے آپ کی بات پر غصہ ہے اینڈ دین آئی موو آن. اینڈ آئی ہیو نوٹسڈ کہ یہ ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے ہیں اور آئی اسٹیٹ مائی پوائنٹ اور اس کے بعد مجھے بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے. So that's what I have started doing and it's working well for me actually. Thank you. آپ نے صحیح کہا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو رجسٹر بھی ہو جاتا ہے کہ ناراضی ہے اور آپ کو ٹھنڈا ہونے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے انسان تو پھر اپنی ناراضی کا اظہار کریں. تو اچھا ہے، this is a good thing that you are teaching us. Thank you very much, Ghazal.
Najia, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. Yes, we have earlier discussed this topic many times. I really appreciate कि आपने इसको controlling your anger नहीं कहा, anger management का, because it's a very natural and healthy emotion, which doesn't have to be feared, denied, or repressed, but has to be regulated and channelized. मुझे ये लगता है कि you need to understand the pattern of your anger. दो situations जैसे मैं रखूंगी, usually आपको societal injustice पे गुस्सा होता है, मुल्क के हालात के ऊपर, हम ये नहीं कर पा रहे, family situation के ऊपर, या कोई permanent damage हो जाए आपकी life में उसके ऊपर. तो when you keep on stewing about it, brewing that anger, तो वो एक sense of bitterness आपके अंदर इतना create कर देता है that becomes part of your demeanor, your facial expressions भी hard हो जाते हैं, and then the choices of words जो हैं आपके बहुत bitter हो जाते हैं. So instead of that, if one focuses on what they can do little by little to improve situation, तो वो growth mindset की तरफ, जो anger का जो frustration है, वो थोड़ा growth mindset की तरफ divert हो जाता है. दूसरी चीज ये कि as a mother I would say कि I've learned it the hard way, but I've learned it, alhamdulillah, that you cannot pour from an empty pot, empty cup. आप फैमिली को सपोर्ट करने में, बच्चों के लिए खाना बनाने में, उनको उनकी एक्टिविटीज ले रन अराउंड करने में, if one puts on the burner के अपना खाना छोड़ दें, अपना आराम छोड़ दें, अपनी रीडिंग छोड़ दें, अपना मी टाइम छोड़ दें, उसमें भी एक बिटरनेस आती है. तो putting yourself first as a person of importance also gives a lot of positivity, and it creates a balance कि आपके अंदर वो मैं बहुत बेचारी हूँ वो नहीं आता अपने लिए victim mindset. You are also having your share from your life. और एक और चीज जो शायद पहले भी डिस्कस कर चुकी है, the delaying of response and channeling your गुस्से वाली जो एनर्जी होती है ना, बस जबान से कुछ बोलना से बेहतर है कि मैं हाथ से कुछ कर लूं. तो sometimes it used to happen, my kids used to make fun of it कि अगर मैंने अच्छा खाना बनाया, मम्मा आज किस पे गुस्सा आ रहा है ये बताएं. So it's like that. You have that ability to channelize an immense tremendous force of anger into something tangibly creative. So ये मुझे शेयर करना. बहुत अच्छा है. यानी आपने ये सही कहा कि असल में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये कि गुस्सा अपनी असल में कोई बुरी चीज नहीं है. यानी इसका गलत इजहार एक बुरी चीज है. आप किसी के साथ ज्यादती हो रही हो और आपको गुस्सा ना आए, तो ये तो फिर इसका मतलब है कि इंसान के अंदर गैरत मौजूद नहीं है. तो गुस्सा तो एक बड़ा एक पॉजिटिव इमोशन है बुराई को देख के. असल चीज ये है कि उसको चैनलाइज किया जाए, और उसकी जो अंदर जो एक पंपिंग ऑफ एड्रेनलिन होती है ना, कि यू रियली गेट पम्प्ड अप, उसको चैनलाइज कर दिया जाए, जैसे आपने कहा, टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दीज यूजफुल टिप्स. Thank you, Najia. Dr. Sahil Anwar, you're up next. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. A beautiful discussion as usual. हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है. Some wonderful words, and something to be take home message. गुस्से का जो है, नाजिया ने बात की अपने गुस्से को चैनलाइज करने की. मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ, अपने गुस्से को इराडिकेट करने की. और इसको दो तरीके से मैं एड्रेस करना चाहता हूँ. एक तो ऐसा होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में बहुत, जैसे इटालियंस के बारे में बहुत कहा जाता है कि जी बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं. इसी तरह लोगों के ऊपर भी लेबल लगाए जाते हैं. तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे आसपास के लोग हमें किसी चीज से लेबल करते हैं, तो वो चीज हमारे जहन में अकीदा बन जाती है. हमें उसके ऊपर यकीन आ जाता है कि मैं कभी भी पतला नहीं हो सकता, मैं कभी भी मिलियनर नहीं बन सकता, मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता. ये 4 से 6 दफा कहा जाएगा तो हमारे जहन में न्यूरोनल सर्किट बन जाते हैं, और हम वाकई इसको इस हद तक बिलीव करते हैं कि हम वी कांट टर्न इट अराउंड. तो अगर हमारे आसपास लोग, अक्सर हमें ये खासतौर पर खवातीन अपने मर्दों के बारे में कहती हैं कि ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ये बात जब हम बहुत दफा कही जाए तो हम अपने जहन में भी ट्रूली स्टार्टेड बिलीविंग इट. तो वो एक ज़ेन बुद्धिस्ट सेइंग है, उसे कहते हैं सतोरी मोमेंट. सतोरी मोमेंट का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनलाइटमेंट, जब सडनली समथिंग डॉन्स अपॉन यू. तो एक तरीके से तो आप अपने गुस्से को सतोरी मोमेंट से आप उसको इराडिकेट कर सकते हैं, ये सोच के कि मुझे जो बताया जा रहा है वो मेरा अकीदा है. If I hold that I get angry very quickly, is just not real. It is a reality that's been imposed upon me. तो या तो आप सतोरी मोमेंट से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को इराडिकेट कर सकते हैं, और गुस्सा भी उसी में शामिल है. यू कैन चेंज योरसेल्फ जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ एन हैट इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट इज नॉट ट्रू. ये और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल में और भी साइकोलॉजी में नेगेटिव फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है. एक बात तो ये है कि आप इराडिकेट कर सकते हैं.
दूसरा, अगर आप ट्रू काउंसलिंग में जाएं, उन लोगों को जिनका गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा जिनको आता है, तो यू कैन एक्चुअली गो राइट बैक टू देयर चाइल्डहुड. और मैं इसमें अपनी सोसाइटी को बहुत ज्यादा देखूंगा कि हम लोग जनरली, हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ द लोग पैसिव एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि हमें बचपन में दबाया जाता है. हमारे माँ बाप, हमारे चाचे मामे हमें दबा देते हैं. जब भी हम सवाल करते हैं हमें झड़क दिया जाता है, जो भी हम अपनी राय देने देते हैं हमें चुप करा दिया जाता है. 25-30 साल की उम्र तक हमें झिड़क झिड़क के खामोश कर दिया जाता है. तो हमारे अंदर एक एग्रेशन जन्म लेती है, क्योंकि जब आप किसी को मना करते हैं, तमीज से भी मना करें, आराम से भी कहें कि खामोश हो जाओ, तो उसके अंदर एक ह्यूमिलिएशन होती है जो एग्रेशन को जन्म देती है. तो हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ द लोग पैसिव एग्रेसिव होते हैं. जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने घरों को छोड़ देते हैं, जब उनके हाथ में पावर आ जाती है, किसी की तरीके का पावर हो, चाहे वो पावर उनकी फैमिली पे हो या ऑफिस में किसी पर हो, तो फिर वो अपनी पैसिव एग्रेसिवनेस निकालते हैं उन लोगों के ऊपर जिनका उनके ऊपर बस चल सकता है. So I think if someone truly want to eradicate passive aggressiveness, they have to go right back to their childhood, seek some counseling, और देखें कि क्या हुआ था उनके चाइल्डहुड में, उनके पेरेंट्स कैसे थे, उनके बड़े उनके आसपास कैसे थे. That will tremendously help them to get rid of this feeling, because it truly is a bad thing, passive aggressiveness. क्योंकि एक तो आप एकदम से भड़क उठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और जहां पे आपको कुछ कहना चाहिए वहां पे कुछ कह नहीं पाते. वो बचपन वाला इंसान आपके अंदर जाग जाता है, जहां पे आपको अपनी राय देनी चाहिए, आप बस इज्जत में खामोशी में खामोश हो जाते हैं, और जहां पे गुस्सा नहीं आना चाहिए वहां भड़क जाते हैं. So I think those are my thoughts on the topic. Thank you very much, Dr. Sohail. आपने बहुत कीमती हमें बातें बताई. खासतौर से जो पैसिव अग्रेसिवनेस को ओवरकम करना है, ये वाकई एक ऐसा आई वुड से प्रिस्क्रिप्शन भी है और डायग्नोसिस भी एट द सेम टाइम, कि ये हमारे यहाँ दिस इज नॉट जनरली डिस्कस्ड एंड वी डोंट गो अबाउट डूइंग दिस. तो दिस इज अ वेरी यूजफुल सजेशन आई वुड से. ये एक चीज जो मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करूंगा कि देखिए एक और जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर आप कह लीजिए या एटीट्यूड सजेस्ट किया जाता है टू सर्कमवेंट एंगर या मैनेज योर एंगर इज दिस थिंग दैट वी कॉल ऑटो सजेशन. कि आप अपने आप को सजेस्ट करते हैं इन व्हेन यू आर काम एंड कूल कि भाई व्हेनेवर आई विल गेट एंग्री और व्हेनेवर आई गेट एंग्री तो आई विल डिले माय रिस्पॉन्स. तो ये जो सेल्फ सजेशन या ऑटो सजेशन जो होती है, ये आपके सबकॉन्शियस में ना जानी शुरू कर देती है. और जब वो एंग्री मोमेंट आता है, व्हेन यू बिकम अ पर्सन हु वाज इन क्राइसिस, तो यू सडनली रिकॉल कि मैंने ये कहा था. तो एक फ्लैश आपको होता है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है. तो अगर आप वो ऑटो सजेशन के प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर देंगे तो फ्लैशेस भी ज्यादा होंगे और वो पोटेंट होते चले जाएंगे, आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का इम्कान होगा. और इसके नतीजे में यू स्टार्ट प्लानिंग कि भाई अच्छा, जब मुझे गुस्सा आएगा इन एडवांस आई विल टेल माई सेल्फ कि भाई ये मुझे करना है, ये नहीं करना, मैं पानी पी लूंगा, मैं अपने रिएक्शन को डिले करूंगा, मैं वो जगह छोड़ दूंगा, मैं लंबे लंबे सांस लूंगा, वगैरह वगैरह. तो दिस हैज हेल्प पीपल एज वेल अ लॉट. जी, सो हु इज नेक्स्ट? बिल्कुल, थैंक यू. Can I go next? Absolutely. Thank you. So one of the things, speaking of like planning in advance, I know that there are a couple of weeks every month that come around with my menstrual cycle, and I know I get very annoyed and angry very easily during that time, and so I plan ahead so that I usually don't go out with friends during that time, or don't plan crazy experiments, or something that's gonna require me to interact a lot with people, or exert a lot of energy, which will most likely make me angry a lot faster. So like planning in advance according to your health needs or your whatever things that might be going on in your life, and you're like, okay, these few days I'm gonna be losing my mind, so I'd better not get into discussions. Or if someone's going to start a discussion, just let them know, like, okay, we can talk about this, but maybe let's hold off most of this discussion for like next week or something else. So that's what I've been doing, and it took me a while to realize this too, but I have to. Right. So Neha, this is absolutely right. So you know the triggers. I mean, one of the things that you need to understand is that every person has his or her own triggers that can make that person angry. तो आप कोशिश करें कि उस situation को avoid करें, कि you get into that situation that is going to obviously make you angry because you know your personality.
تو ایٹ ٹائمز جو کی ناٹ اوائڈ اٹ, لیکن جہاں تک کوشش کریں گے آپ اس کو اوائڈ کر سکیں, آپ ضرور اوائڈ کریں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غصہ مطلب اٹ ون تھنگ کین ہیپن وچ کین ریئلی چینج دا پیٹرن آف یور لائف ود دا پرسن دیٹ آن وچ یو ہیو ایکچولی وینٹڈ آؤٹ یور اینگر. تو اس وجہ سے دس از سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ ون اسمال slip can cause a huge damage. So it needs a lot of planning and management. Thank you. Our next participant is Shabana Amsari. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تو یہ والی بات بھی ہے کہ یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے, مطلب یہ کہ بہت گریجولی ہم اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں, کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا نا آٹو سجیشن, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گریجولی ہی کام کرتا ہے. اس میں ایک بار ہم شرمندہ ہوتے ہیں, ایک بار ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے, گلٹ میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر اس وقت ہم اپنے آپ کو روکنے کے قابل ہوتے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ ایریڈیکیٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے اس کو, لیکن ایک ڈائیورژن پول بنانا آسان ہے, کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک سامنے والا آدمی جو ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے, میں اس بات پہ میں مطلب وہ غلط کہہ رہا ہے اور میں ٹھیک ہوں, اگر میں اس کو جواب دوں تو وہ بات آگے بڑھے گی. لیکن میں اس کو ڈائیورژن پول جیسے میں نے اگر بنایا ہے تو میں یہ ڈالتی ہوں کہ وما صبرک الا باللہ, کہ اللہ کی خاطر میں صبر کر رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور وہ دوسرا آدمی جو ہے زیادتی کر رہا ہے, لیکن میں اس کو ٹھیک ہے آخرت کے ریوارڈ کے لیے میں نے اس کو چھوڑا, معاملے کو ختم کیا, میں صحیح جگہ پہ بھی ہوں لیکن میں جواب نہیں دوں گی کہ بات آگے نہ بڑھے. تو وہ ایک ڈائیورژن پول جب بنا لیا جاتا ہے نا, اور وہ بھی اللہ کی خاطر, تو ذرا آسان ہو جاتا ہے میرا خیال. بالکل, بہت اچھا, بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈائیورژن پول جو ہے, اور آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ وما صبرک الا باللہ, کہ غصے میں سب سے زیادہ جو چیز ہے جس کو آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے وہ تو پیشنس ہے, اور خدا کے ساتھ تعلق کے بغیر وہ صبر آپ کے یہاں آ نہیں سکتا. اور یہ بھی آپ نے اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیے غصے کو باوجود کوشش کے, چونکہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے, فوراً تو نہیں قابو کر سکتے, اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر غصہ طاری ہو جائے اور آپ کوئی غلط حرکت کر گزریں. تو پھر وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اپولوجائز کیجیے اور جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کیجیے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا ان کو جو بھی پراپر طریقے سے کمپنسیشن ہو سکتی ہے وہ بھی کیجیے, اس کے سامنے بھی اپولوجائز کیجیے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے بھی اپولوجائز کیجیے. اور یہ سوچیے کہ غصہ اصل میں جب اس طرح کے موقع پہ آتا ہے تو یہ کمزوری ہوتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اصل جو پہلوان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے, انما الشدید لیس بالسرعہ, یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پچھاڑ دیں گے تو آپ پہلوان ہیں, نہیں, لیکن الذی یملک نفسہ عند الغضب, اصل کمال یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ طاقت ہو کہ جب آپ کا غصہ آ رہا ہو تو آپ اس وقت ضبط کریں. یہ ہے طاقت, نہ کہ وہ طاقت جس میں آپ کسی کو پچھاڑ دیں. تو کبھی آپ کے اندر ضبط اگر ٹوٹ جائے تو یہ ضروری ہے کہ لازماً اپولوجائز کیجیے, چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے, چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. اپولوجی اور کمپنسیشن that has to be done at all cost. Very much. Our next participant is Imran Babar. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. Walaikum salam. I don't think I can add much to what already you have said and Dr. Suhail have said. لیکن میں ایک چیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صبح جب میں کام کے لیے نکلتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اچھے ڈیسیژنز کرنے کی توفیق دینا. میں بھی آٹو سجیشن ہے, اور یہ بھی اپنا کرتا ہوں کہ مجھے چیزوں کے اوپر کیسے ان کو کرنا ہے, اور میں اپنے ٹریگرز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. ان چیزوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن میں پچھلے دنوں پاکستان آیا ہوا تھا تو میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میں کہ یار مجھے ایسے لگتا ہے میرے ٹریگرز بڑے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, میں نہیں کر سکتا روڈ پہ, تو میں ڈرائیو کرتا, کوشش کرتا ہوں نہ ڈرائیو کروں. عموماً آپ دیکھیں جو لوگوں کا ایک جنرلی رویہ ہے لٹرنگ کا, وہ آپ دیکھ لیں, کبھی وہ دیکھ کے آدمی برداشت کرتا رہتا ہے لیکن کبھی ہو جاتا ہے. اور جنرلی میں ایک سٹور پہ تھا, ایک آدمی دوسرے کو بلا رہا, میرے اتنی اونچی آواز میں اور اتنے برے طریقے سے اس کو بلا رہا, میں کہ یار تم اس کے پاس چلے جاؤ. بعد میں مجھے بھی شرمندگی, یار مجھے کیا ضرورت ہے ایسے کہنے کی, اپنے آپ کو کرنے کی. لیکن لٹرلی آئی ایم فیلنگ کہ میرے ٹریگر جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ میں اس پہ قابو پا سکوں. بالکل. تو دیکھیں یہاں بہت سارے لوگوں نے آپ کو ٹپس دی ہیں, تو یہی مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لرن کریں, اور غصہ تو انسان کی کبھی جان نہیں چھوڑتا, آ ہی جاتا ہے. تو ایک دوسرے سے ان ٹپس سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. Can I add
a bit more. Right, please do. So to me personally, when I see something happening, and I completely agree with Imran Babar, there's so many times you see things and you're like, how could people do this? But then I try to remember, what is, in this current situation, is there something that I can do to influence this behavior? And if I can't, then I try to kind of, ignoring it is a bad way to say it, but like, you know, trying not to think about it as much as possible. And then tomorrow when I'm talking to someone, or like someone under my circle of influence, I try to teach them that, or try to tell them what has happened, so that other people, at least in my circle, are more mindful, because I can influence them. But like for strangers, it's really hard. It is, right. Yeah. Yes, it is, but practice makes perfect. That is how we have to proceed. So we don't have any more raised hands for discussion currently, so let's move over to the Q&A, and our first question is from Rohan. Please go ahead. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, मेरा question ये है कि recently I've been skipping prayers due to 3 reasons. एक तो like basically due to 3 illnesses. Depression, clinical depression, anxiety and body ache. So होता यूं है कि whenever I have to pray, मेरी body में ना basically सारा दिन pain होती है for some reason. So उठ के वुज़ू करना की motivation मेरे में खत्म हो जाती है. Similarly, when I'm depressed, I usually stay in my bed, और उस वक्त तो आप सुबह उठ के मुंह धोना भी मुश्किल हो जाता है. तो again मेरी prayers इस वजह से miss हो जाती हैं. And then during Friday, जब जुमे का वक्त आता है तो I get really anxious कि मस्जिद में जाना है, वहाँ इतने ज़्यादा सारे लोग होंगे, my muscles get tensed, or then I again lose motivation to pray. So I've been skipping prayers so much, और मुझे नहीं समझ आई मैं क्या करूँ. Can you help me please? देखिए, जो आपने अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब की है ना, उसमें आपसे मैं ये कहूँगा कि आप तयम्मुम करके लेटे लेटे नमाज पढ़ लिया करें, और जुमे की नमाज में भी आप तयम्मुम करके लेटे लेटे ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया करें. नमाज स्किप ना कीजिए. नमाज आप जिस हालत में भी हैं, अगर आप वजू करने में आपको टेंशन होती है या कोई भी चीज़ आड़े आती है, तो बस तयम्मुम कीजिए. तयम्मुम का मतलब ये होता है कि आप किसी जगह पे हाथ मार के पहले अपने चेहरे को ऐसे करके मसा करते हैं, और फिर दोनों जो हाथ हैं बाजुओं को यानी कोहनी तक आप ऐसे हाथ फिरते हैं. बस ये 2 चीज़ें हैं जो वजू की कायम मुकाम है. आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं. तो क्योंकि क्लिनिकल डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं, उम्मीद है अल्लाह ताला इसमें कबूल करेंगे कि आप अगर आइडियल तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे, तो एक इस तरीके से कम आपका फर्ज अदा हो रहा है और आप स्किप नहीं कर रहे. तो आप नमाज स्किप ना करें, बल्कि तयम्मुम करके लेटे लेटे पढ़ लिया करें. So I want to ask one more question. As I discussed earlier with you that I suffer from urinary incontinence as well. You told me to just wash myself once before praying. I want to ask that, do I have to like change my clothes as well, or like can I pray with the same clothes? Just pray with the same clothes, just wash that part, and that is all. Part of myself or part of the clothes? यानी आप incontinence में ही होता है कि do it once. I mean, if it happens during the prayer or it repeatedly happens, just ignore it. आप एक दफा वजू करके कपड़े पहन के पाक हो के अपना नमाज जब भी वक्त आए वो आप कर लें. You don't have to do it every time. क्योंकि इस incontinence को तो आप you cannot stop it even when you are praying. तो इस वजह से all that you need to do is, if it is possible, कि आप हर नमाज से पहले बस वजू कर लिया करें और जो जगह है उसको धो लें. एंड दैट इज ऑल. अगर आपने 5 नमाजें पढ़नी है तो आपने वो 5 दफा धो ली है वो चीज. और अगर ये भी दैट आल्सो बिकम्स कम्बरसम, तो उसको भी just wipe it with some tissue or something like that. All right, thank you so much. Our next question is from Imran Babar. Please go ahead. डॉक्टर साहब, किसी भी प्रोफेशन के जो होती हैं मबाहिस जो उनके होते हैं उस प्रोफेशन में डिस्कस किए जाते हैं. जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन के ऊपर मैं तो डॉक्टर ही आपस में डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल्स को और इन चीजों को. आजकल यूट्यूब पर ये सोशल मीडिया की वजह से जो दीन के उलमा के मसाइल हैं जो बड़े अरसे से लिखे हुए हैं, लोगों को पता भी हैं, जब वो डिस्कस किए जाते हैं और वो आम लोगों तक भी पहुंचते हैं, आपका क्या ख्याल है, इससे फायदा होता है या नुकसान होता है?
इसको करना चाहिए इस तरह से डिस्कस? तो देखिए डिपेंड करता है, एक आदमी जिसको हेल्प की जरूरत है उसको अगर कोई एक्सपर्ट मिल जाता है उस हेल्प को मतलब पहुंचाने में, तो इंटरनेट तो एक बड़ी इस लिहाज से खिदमत करता है, लेकिन बस इस पे होशियार रहना चाहिए कि कोई क्वैक्स या क्वैकरी जो है वो, चूंकि वो भी बहुत प्रिवेल कर रही है, उनको भी मौका है कि वो अपनी दुकान को चमकाएं, तो उनसे एहतियात करनी चाहिए, वरना तो एक खिदमत ही है जी, अगर आप सही जगह पे पहुंच जाएं, आपको फिजिकली वहां जाना ना पड़े, यू आर एबल टू कॉन्टैक्ट समवन, तो इट्स अ जेन्युइन इशू। मेरा मेरा सवाल था दीन के लिहाज से, जो दीन के उलमा के मुबाहिस हैं वो जब आजकल वो डिपेंड करता है जी कि मबाहिस यानी देखिए ऑडियंस पे डिपेंड करता है, यानी अगर वो ऑडियंस पढ़ा लिखा ऑडियंस है तो वो उसके लिहाज से उनको एक्सेस करेगा, अगर वो पढ़ा लिखा उस तरह से नहीं है, एक आम तरीके पे दीन को जानता है, तो वो जाहिर है उसको एक्सेस ही नहीं करेगा। तो यूट्यूब तो इन इट सेल्फ एक वैरायटी ऑफ, समझ लेना कि एक टीवी है, इसके हजारों चैनल्स हैं, आपने जो भी चैनल आपकी जरूरत का है उसके लिहाज से वो खिदमत है, जो मतलब समझे कि वो दैट्स अ सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड एंड द पर्सन हु नीड्स इट जस्ट नीड्स टू गो टू द प्रॉपर प्लेस। तो अगर उलमा के मबाहिस भी हैं तो वो देखें उन लोगों के बेनिफिट के लिए हैं कि जिनके लिए वो चीज यूजफुल है, हर एक को वहां नहीं जाना चाहिए और हर एक जाता भी नहीं है, यानी तो आप पिक एंड चूज करते हैं, तो पिक एंड चूज करना चाहिए और अपनी जरूरत को पूरा करते रहना चाहिए। Next question is from Shahina. Please go ahead. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि मेरे ना मुंह के अंदर एक छाला सा निकल आता है अक्सर, वो बहुत मैंने ट्रीटमेंट भी कराया, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर हो जाता है बहुत ज्यादा, जिससे मुझे खाने पीने में बात करने में दुश्वारी होती है। तो ऐसे मैंने किसी से डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा कि भी ये वाला माउथ वॉश यूज करें। एक माउथ वॉश होती है इसमें अल्कोहल नहीं होती, एक होती है अल्कोहल होती है, तो उन्होंने स्पेशल कहा कि ब्राउन वाला आप यूज करें। तो मैं लाके तो रखा हुआ है मैंने लिस्ट्रीन का, लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। नहीं वो देखिए, वो आप यानी वहां पे जो अल्कोहल होती है वो देखना चाहिए कि वो किस फॉर्म में होती है, आमतौर से वो सॉल्वेंट की फॉर्म में होती है, वो कोई नशे के लिए नहीं शायद प्रॉब्ली होती। सॉल्वेंट का मतलब है कि जिसको महलूल कहते हैं ना, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए आप एक महलूल चाहिए होता है आपको, जिसमें वो चीजें होती हैं, तो अगर एक सॉल्वेंट के तौर पे वो मौजूद है और आप वैसे भी इसको स्पिट आउट कर रही हैं, आप अंदर तो लेके जा रही हैं, जी सर, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। जी बस शुक्रिया सर, मैं कर लूँ यूज, इसका मतलब है। जी जी बिल्कुल करें, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। Our next question is from Adil Qureshi. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। So off topic questions are allowed, right? जी जी, एनी क्वेश्चन। अच्छा सर, बेसिकली मैं आजकल एक सीरीज सुन रहा हूँ आमदी साहब की तरफ से, उसमें जिक्र हो रहा है बेसिकली जो मलूकियत किस तरीके से इब्तिदा हुई इस्लाम में उसकी, और उसके ऊपर जो आमदी साहब की थॉट्स हैं। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ देम, बट एक चीज सुनते हुए मुझे थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है। एक जगह पे वो फरमा रहे थे कि जब मुसलमानों का आपस में अम्रुहुम शुरा बैनहुम के तरीके पर अगर हुकूमत बन जाए और उस वक्त कोई शख्स उनकी इताअत से इनकार कर दे, या जिसको बैत कहा जाता है उस जमाने में, जो कि बेसिकली आपकी रिलीजन्स थी कि जी आप मान लेते हैं, उससे इनकार कर दे, तो उसको वो सही नहीं समझते। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हजरत हुसैन ने किया, जब उन्होंने यजीद की इताअत से इनकार किया, तो उसको बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि वो अम्रुहुम शुरा बैनहुम के तरीके से बनाई गई हुकूमत नहीं थी, बल्कि वो बेसिकली एक मलूकियत के तर्ज पे बनाई जाने वाली हुकूमत थी, जिससे हज़रत हुसैन ने एग्री नहीं की, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एग्री नहीं किया, तो उसको दुरुस्त समझते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत खिलाफत को हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उनकी बैत नहीं ली, लेकिन उसको वो गलत नहीं समझते। लेकिन एट द सेम टाइम एक उसमें वो ये भी फरमा रहे थे कि नहीं, अगर अम्रुहुम शुरा बैनहुम के तरीके से हुकूमत बनाई गई हो तो उसकी बैत करना मुसलमानों के लिए लाजिम है। जी ऐसे ही है, तो लाजिम तो है। अगर अब साद बिन उबादा के पास क्या उज़र था ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इतना तो पता है कि उन्होंने बैत नहीं की, लेकिन उनके बारे में हमें कोई हिस्टोरिकली मालूम नहीं इसकी वजह क्या बनी है। तो अब ये भी नहीं हुआ कि उनसे जबरदस्ती बाद में बैत करवाई गई हो, इसकी भी कोई एविडेंस नहीं मिलता। इस वजह से ये मामला तो हम हिस्ट्री के हवाले कर सकते हैं और आखिरती में जाकर ये राज खुलेगा।
लेकिन जो उसूली बात है वो तो यही है कि जब एक हुकूमत मशवरे से वजूद में आ जाती है, तो वो असल में फिर मुसलमानों का इज्तिमाई जो ज़मीर है उसने फैसला कर दिया है कि अब फलां आदमी है जो कि हमारे ऊपर हुक्मरान रहेगा, और उसको फिर वो एक लेजिटिमेट रूल है, उसको एक्सेप्ट करना हर एक की फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ज़िम्मेदारी है। आप वो नहीं अदा करते तो आप यू कैन बी पनिश्ड। जैसे फ़ौज में आप अगर हों तो इस तरह का मामला हो तो कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो इसको इसको हाई ट्रीज़न कहा जाता है। तो अब ये अगर उन्होंने नहीं किया तो है तो ये हाई ट्रीज़न, लेकिन अब उस हाई ट्रीज़न की वजह क्या थी? क्योंकि इतना भी हमें मालूम है कि उनको कुछ कहा नहीं गया गालिबन, नहीं जितना जितनी कुछ हिस्ट्री है। ही कुड हैव बीन पनिश्ड फॉर दैट बट ही वाज़ नेवर पनिश्ड। तो इस वजह से ये अब ये मामला इस वक़्त हमारे सामने वाज़ेह नहीं है कि बज़ाहिर नौइयत में तो इट वाज़ ट्रीज़न फॉर नॉट एक्सेप्टिंग और नॉट प्लेजिंग वन्स अलीजियंस, एंड एट द सेम टाइम उनको लीनियंस भी दी गई कि मतलब रियायत कर ली गई। तो अब ये हम उसूली तौर पे बात तो कर सकते हैं, लेकिन किसी केस पे अप्लाई जब करेंगे तो हमें जब तक कि सारे अहवाल का ना पता हो, जो ज़ाहिर है अब तो नहीं पता चल सकता और आखिरत नहीं पता चलेगा, उस वक़्त तक हम हुक्म नहीं लगा सकते। राइट सर, मेरे जहन में एक कंफ्यूजन थी कि फिर ये क्यों ये दो डिफरेंट जो हैं वो ये दो डिफरेंट पैमाने क्यों हैं जिनसे इनको कहा जा रहा है कि वो उनका अमल तो दुरुस्त नहीं था लेकिन नहीं, उनका देखिए अमल दुरुस्त था। उन्होंने दोनों तो मतलब चैलेंज कर दिया ना, हुकूमत ही को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये शुराइयत की बुनियाद पे वजूद में नहीं आई तो मैं यजीद को नहीं मानूंगा। यानी साद बिन उबादा का मौकिफ हमारे पास नहीं पहुंचता कि वो क्या मौकिफ था। और फिर देखिए जैसे हजरत हुसैन का तो ये मामला हुआ ना कि फिर तो उनके पीछे उनकी सरकोबी की गई, उनको बगावत का एक लिहाज से मुर्तकब करार दिया गया, और सारा मामला है जो आगे जाके फिर हुआ। लेकिन हजरत साद बिन उबादा के बारे में इस तरह की कोई हमें मालूमात मिलती नहीं है हिस्ट्री में, मेरे इल्म की हद तक। तो जब तक ये मालूमात ना हो हम उस वक्त तक कोई कहते हैं एप्लीकेशन में राय नहीं दे सकते। उसूल एक ही है, उसूल साद बिन उबादा का भी और हुसैन का एक ही था या है कि आपको मशवरे से आई हुई हुकूमत की बहरहाल यू हैव टू प्लेज एलिजियंस टू इट। when the majority is pledging allegiance or a consensus is there for an allegiance, then you have to be amongst them. You just cannot यानी आप ये फिर अगर आप करेंगे तो माता बीततन जाहिलिया हो जाएगा, जो कुरान ने कहा है ना, माता बीततन जाहिलिया। आप फिर एक यू विल डाई द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज जिसके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। Dr. Saleem, I had a question about today's session. So, with the cheerful countenance, does that mean just replying to greeting in a cheerful manner and like also with whatever goes on afterwards? Because I've been told that if you act very cheerful among people or you greet them very cheerfully, they take the wrong meaning. And that's like what my friends keep on telling me. So now I feel like I'm getting mixed messages. No, actually, you see, you need to exercise your own wisdom and prudence. It depends on person to person. So, a cheerful countenance here actually refers to the fact that if someone comes to you in a dilapidated condition, or he or she is very disappointed or depressed, and you'd like to maybe help that person out by being cheerful to him or her. So that is the stress here. And obviously, you know when you're being cheerful and you're being taken advantage of. So there's a distinction that you need to make, and the best person is yourself. That you think your cheerful countenance is going to be construed as something else, then obviously you just be a normal person. But and there are so many instances in which we know that when we meet people, they need this reassurance, they need this comfort of our countenance and maybe the words that we say. So I think it's just a question of pronouncing your own prudence and just being wise in this. And you learn by experience as well. Thank you very much, Dr. Saleem. We have a question in chat. So the question asks, do you do any life courses for the youth about basics and the intro to Islam? Well, those have helped them. Yes, we do. I mean, obviously, periodically we have done those, and we have already, I mean, they are available in the public domain. So we keep on doing them, and I think there is one coming up in my trip to Canada 2 weeks from now. So I think it's going to be announced as well. Thank you very much. They wanted to let you know that they're a huge fan of your posts on Instagram, and they find them very motivating and inspiring, and hope that you continue your posts. So that was it for all of the questions and comments today. Okay, thank you very much. Take care.